نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام الحمید کی وضاحت پڑھیں گے، اور یہ اسماء حسنی قرآن کریم میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر 151۔ لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، سورۃ الحج آیا 24۔ اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور الہ یعنی حمید کی راہ بتائی گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، البقرہ 267۔ اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، لقمان 12۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے ہے، وہ اپنی ذات میں، اسماء و صفات میں محمود ہے، یعنی تعریف کیا گیا ہے، اور اس کے اسماء گرامی احسن ہیں، یعنی احسن کے لیول پر ہیں اور اکمل کے لیول پر بھی ہیں، اس کی تمام صفات کمال کے لیول پر ہیں۔ تو اس کی صفات کا کمال کے لیول پر ہونا اس کو حمد کے لائق کرتا ہے۔ حمد وسیع ترین صفت، شامل ترین مدح اور عظیم ترین ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جمیع اسماء حمد ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء دراصل اس کی تعریف ہیں۔ وہ الغنی ہے، وہ الرزاق ہے، وہ کریم ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے، وہ ستیر ہے، وہ الدیان ہے۔ تو یہ سب اس کی حمد ہیں، دراصل یہ اس کی تعریف ہیں کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، عزیز ذو انتقام ہے، جبار اور قہار ہے۔ وہ سب اس کی حمد ہی کا مظہر ہیں۔ اس کے احکام، اس کا عدل، اس کا دشمنوں سے انتقام، دوستوں پر فضل اور احسان، سب حمد کی بدولت ہے۔ سب کچھ حمد کی بدولت، ہر چیز قائم و دائم ہے حمد کی بدولت۔ موجودات عالم میں اس کی حمد سرایت کی ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ حمد اسی کے لیے ہے، وہی حمید و مجید ہے، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے۔ حمد کی 2 قسمیں ہیں، بندوں پر انعامات و نوازشات پر اس کی حمد، یعنی ہم کہتے ہیں الحمدللہ جب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو یہ شکر الہی کی بھی ایک فارم ہے، یعنی جب آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو وہ بھی حمد ہی کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی انسان کو شکر کی نعمت مل جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو مال اور جاہ اور اولاد اور ازواج کی، یعنی بیویوں کی اور بیویوں کے لیے اچھے شوہر کی نعمت ملنا۔ شکر کی نعمت ہر دنیاوی نعمت سے بہتر ہے۔ اور دوسری قسم ہے اپنی صفات کمال کی بنا پر اس کا حمد کا مستحق ہونا، اور یہ حمد صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان اور انعام کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ حمد کا مستحق ہے، اور اس لیے وہ حمد کا مستحق ہے کہ ہر نعمت انعام کرنے والے کی حمد کا ہی تقاضا کرتی ہے، اور تمام نعمتیں اللہ کی طرف ہی سے ہیں۔
تو حمد کی یہ قسم تمام مخلوقات کے ہاں معترف بھی ہے اور کسی سے مخفی نہیں. ہر کوئی یہ حمد ضرور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور شکر ہے اس کا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. یہ حمد نیک سے بھی سنی جاتی ہے اور فاجر بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطیات بہت زیادہ ہیں. اس کا اپنی رحمت سے اور اپنی رحمت کی وسعت سے ڈھانپ لینا، اس کا لوگوں پر لطف و احسان کرنا، اس کا لاچاروں کی دعاؤں کو قبول کرنا، مصیبت زدگان کی پریشانیاں دور کرنا، حسرت زدہ لوگوں کی فریاد رسی کرنا، تو یہ سب کچھ اس کا انعام ہے اور اس کے بدلے میں اس کی حمد کی جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا یہ بھی بے حد لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو سلامتی کے گھر کی راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی وہ راستے دکھاتا ہے جو جنت کے راستے ہیں، اور ان کی بہترین مدافعت کرتا ہے، انہیں گناہوں کی دلدل میں گرنے سے بچاتا ہے. یہ ایک اور طرح کی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے اور ان کے لیے ایمان مزین کرتا ہے اور ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے، کفر و فسق اور نافرمانی سے انہیں بچاتا ہے اور انہیں رشد و ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، انہیں وہ اسباب بتاتا ہے جو انہیں اللہ کی رضا کے قریب کرتے ہیں اور اس کے غضب سے دور کرتے ہیں. یہ وہ انعامات ہیں جو شمار سے باہر ہیں، جو احاطے میں آتے ہی نہیں ہیں. اور جو اس کی نعمتوں کے اصول کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جن سے اللہ کی حمد، اس کا ذکر اور شکر اور حسن عبادت لازم ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن پاک کے گلشن کی سیر کرے. سبحان اللہ. وہ ہمیشہ قرآن پاک کے گلشن کی سیر کرے، جو چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا انعام کیے ہیں. ہم جب وہ آیت آتی ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم گننے بیٹھو، شمار کرنے بیٹھو اللہ کی نعمتوں کو تو تم ان کو گن نہیں سکو گے. تو ہم عموماً وہ نعمتیں جو ہیں وہ پھر یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جو ٹینجبل نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جو معنوی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور ان معنوی نعمتوں کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کا مقام ہے. اسی کے لیے حمد ہے بطور شکر، اسی کے لیے حمد ہے بوجہ فضل، اسی کے لیے حمد ہے بسبب اسلام، اسی کے لیے حمد ہے ایمان کی وجہ سے، اسی کے لیے حمد ہے قرآن کی وجہ سے، اسی کے لیے حمد ہے اہل و مال کی وجہ سے، تندرستی اور عافیت کی وجہ سے. ہر قدیم و جدید نعمت عام پر اسی کے لیے حمد ہے. حمدن طیبن مبارکن کثیرن، بہت زیادہ حمد، مبارک حمد، اور جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا ہے اور جیسی حمد سے ہمارا رب راضی ہو جاتا ہے. ایسی حمد صرف اسی کے لیے ہے، اور اسماء و صفات کی حمد بھی اسی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہی کمال کے لیول کی صفات کا مالک ہے. اس نے قرآن کے شروع میں جہان والوں کے لیے اپنی ربوبیت کی حمد بیان کی ہے. الحمدللہ رب العالمین، صرف اپنے الہ ہونے پر اپنی حمد کی ہے. اس نے اپنے اسماء گرامی کے کمال اور عظمت صفات پر حمد کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد اس بات پر بھی کی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء آیت 111 میں فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کہہ دو تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، جس نے اولاد بنائی، نہ ہی ملک میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی ذلت سے ولی ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو. پھر اسی طرح سے اللہ نے اپنی عظمت اور کبریائی کے ساتھ اپنی حمد کی ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفات، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جہانوں کا رب ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کبریائی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے، وہ اکبر ہے، اس لیے اس کی حمد ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے اس کی حمد ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر حمد کے اسباب بھی بتائے ہیں.
جیسا کہ الحمد للہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ پہلی آیت، یعنی حمد ہے، اور کس لیے حمد ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، وہ ذرے سے کمال تک کی نشو و نما کرتا ہے، وہ ہر چیز آپ کو دیتا ہے، آپ کی فطرت کی ہر مانگ وہ پوری کرتا ہے، تو لہٰذا اسی کی حمد ہے۔ پھر اسی طرح سے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ سورۃ القصص آیا 70۔ پھر فرمایا سورہ سبا آیا 1 میں الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی حمد ہے جو اول و آخر ہے، اس کی حمد ہے کہ جس کی ملکیت ہے آسمان و زمین۔ اور آپ سوچیں کہ ظاہر ہے کہ اسی کے لیے حمد ہوگی نا، پھر ظاہر ہے کہ اسی کی حمد ہوگی کہ جو اول و آخر کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اور پھر جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں وہ بھی حمد ہی پڑھیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الانعام کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی حمد ہے اس ہستی کی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس پوری کائنات کی پیدائش پر بھی اس کی حمد ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سورہ الزمر آیا 75 آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے اور اس ساری زندگی کا جو اینڈ ہے اس پر پھر سے اللہ کی حمد ہے، ابتدا میں بھی حمد اور انتہا پہ بھی حمد۔ آیت نمبر 75 سورہ الزمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ تم دیکھو گے کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہیں عرش کے گرد، وہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کائنات کی ابتدا بھی حمد سے، اور اس کائنات کی انتہا جب معاملہ ختم ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اس وقت بھی حمد ہے۔ اور پھر جنت میں داخل ہو کر بھی وہ کیا کہیں گے؟ سورۃ الاعراف آیا 43 الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ آپ دیکھیے کتنی عاجزی کی ضرورت ہے نا، اور کتنا یہ obvious ہے کہ کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کو ہدایت نہ دے۔ ہم ذرا سا کوئی نیکی کا کام کر لیں تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی شان بڑھا بڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو آنیسٹلی سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی نیکی میں ہمارا کمال ہوتا کس وقت ہے، جب توفیق بھی اللہ کی دی ہوئی، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، رزق بھی اللہ کا دیا ہوا، تو پھر ہم کہاں سے بیچ میں اپنی تعریف کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا مان سکتے ہیں؟ یہیں سے انسان کے تکبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جنتی کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور اللہ ہی ہے کہ جس نے مجھے جنت کی طرف گائیڈ کیا ہے۔ سورہ فاطر آیت 34 میں آتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تعریف اس ہستی کی جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ پھر اسی طرح دیکھیے فقل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، المؤمنون 28، اسی اللہ کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوئی بھی اگر ایسی رجیم جو اپریس کر رہی ہو اور لوگوں کا استحصال کرتی ہو اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہو، اس رجیم سے نجات پا جانا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہوتا ہے، اللہ ہی کرے گا تو وہ ہو سکے گا۔ پھر سورہ غافر آیا 65 فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ اب اس میں اس بات پر اللہ کی حمد ہو رہی ہے کہ اس نے ہمیں نعمت توحید دی ہے اور عبادت میں ہمیں اخلاص کی نعمت سے نوازا ہے۔
یہ جو ریاکاری ہے یہ تو انسان کو کتنا پریشان کر کے رکھتی ہے نا، کہ میں اب اچھا کام کر رہی ہوں تو کوئی مجھے دیکھے تو پھر میں اچھا کام کروں نا، ورنہ پھر میں کیسے کر سکتی ہوں. پھر اسی طرح سے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد للہ رب العالمین. اگلی آیت ہے الحمد للہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. یعنی اولاد کی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. اس آیت میں بیٹوں کے ملنے پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حمد کر رہے ہیں. پھر کتاب ملنے پر الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خود تعریف کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل کی، وہ کتاب اتاری کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. اگر یہ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کتاب ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کتاب سے ہم اتنی مشکل سے اس کے قریب آتے ہیں، اور بہت سا ہمارا جو طبقہ ہے وہ اس کو پڑھنے سے اکتایا رہتا ہے اور اس کو غیر ضروری سمجھتا ہے. تو اگر یہ مشکل ہوتی تو پھر آپ سوچئے کہ ہمارا کیا عالم ہوتا. اس آیت میں اللہ کی حمد اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس نے مضبوط قرآن اتارا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں رہنے دی. پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سی آیات ہیں اس بارے میں، مثلاً یہ کہ وہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی کے لیے حمد ہے ہر اس فینومینا کے لیے کہ جو اس کائنات میں ہو رہا ہے، جو کسی ذرے کے اندر ہو رہا ہے، جو کسی بڑی سے بڑی مخلوق کے اندر ہو رہا ہے، ہر اس فینومینا کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حمد ہے کیا اور ہم کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فضائل الحمد کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ تملأ المیزان. یہ کلمہ الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی یہ اپنے ثواب میں اتنا بھاری ہے کہ پورا میزان اسی سے بھر جائے. الحمد للہ. اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے قیامت کے دن وہ ہوں گے جو حمادون ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، الحمدللہ پڑھنے والے. پھر اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین دعا بھی الحمدللہ ہے. اس میں ایک بڑی خوبصورت بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ افضل الدعا ہے، ٹھیک ہے، اس سورت کو بھی سورت الدعا بھی کہا گیا ہے، اور الحمدللہ افضل الدعا ہے. تو دعا تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں، ہم مانگ تو کچھ رہی نہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ دعا کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل جو بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے، اور وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، سائل ہے، وہ مختلف چیزیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، چاہے وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگے، صرف دنیا نہیں مانگتا، لیکن وہ ایک ہے جو مانگتا ہے، ایک ہے وہ جو جس کا کلمہ ہے ہی الحمدللہ. تو یہ سب سے بڑی دعا ہے کیونکہ اس میں محبت ہے، اس میں محبوب کی طلب ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حمد القاء کریں گے، وحی کریں گے کہ جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتی ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النصر کے نزول کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیغام دیا کہ جوک در جوک لوگ آپ کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں اور دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کلمات کی ادائیگی میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. دین کا رزق جب بھی آپ کو ملے، اور زیادہ جو رکوع و سجود میں آپ نے تسبیحات ایڈ کی تھیں سورۃ النصر کے بعد، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا میں تمہیں قرآن کی افضل ترین سورہ کی خبر نہ دوں؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ چیز اتنی پسند آتی ہے کہ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر اسی طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا باقیات الصالحات میں سے ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خذو جنتکم، یعنی اپنا بچاؤ اختیار کر لو آگ سے بچنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا، سبحان اللہ والحمد للہ، یعنی سبحان اللہ کما یلیق بجلالہ، جیسا کہ وہ لائق ہے اس طرح سے وہ پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے، اور الحمدللہ جیسا کہ وہ مستحق ہے ہر ثنا اور ہر تعریف اور ہر شکر کا۔ پھر لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، واللہ اکبر، کبریائی کا حق بھی صرف اسی کو ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے یہ کہ یہ کلمات قیامت کے دن آئیں گے مقدمات اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے، معقبات اس کے پیچھے، ایک دوسرے کے پے در پے، مجنبات دائیں اور بائیں سے، گویا کہ وہ ایک لشکر ہیں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے، اسے آگ سے شیلڈ کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، یہی ہیں باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے باقی رہیں گی اور کثیر اور عظیم ثواب کا باعث ہوں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج کے موقع پر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور انہیں خبر دیں کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور انہیں خبر دیں کہ اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ اور ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 4 کلمات کو چنا ہے، اور وہ 4 کلمات یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جس نے کہا سبحان اللہ تو اس کی 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 خطائیں معاف کی جائیں گی۔ جس نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، اور جس نے کہا الحمدللہ رب العالمین اپنے نفس کی قبولیت کے ساتھ تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 30 خطائیں معاف کی جائیں گی۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے اپنی امت کو خیر کی تعلیم دینے میں، تو جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پاتے تو آپ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت لگا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لیے درخت لگا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات بتائے کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو تمہارے لیے جنت میں درخت لگیں گے، سبحان اللہ سے ایک درخت، الحمدللہ سے ایک اور، لا الہ الا اللہ سے ایک اور اللہ اکبر سے ایک اور۔ اب آپ سوچئے کتنا آسان ہے یہ قول، کتنا آسان ہے یہ فعل، کتنا عظیم اس کا اجر ہے رب کریم کی طرف سے جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور انہیں بے حساب دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ مواقع ہوتے ہیں نا حمد کے، مواطن الحمد، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عند القیام من النوم، آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ اسی طرح سے الحمدللہ الذی رد علی روحی۔ پھر کسی آزمائش میں مبتلا کو دیکھنے پر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، آپ کہیں گے شکر ہے، تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس تکلیف سے جس میں تمہیں مبتلا کیا۔ پھر آپ رکوع میں سے اٹھتے ہیں جب تو امام کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یا اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ خود کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اور آپ کو یاد ہوگا
آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک شخص نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک شخص نے پیچھے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو ملائکہ کو وہ کلمہ کتنا پسند آیا، اور وہ لپکے 30 سے یا 30 سے زیادہ ملائکہ لپکے اس ایک کلمہ کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک والہانہ ایک آدمی کے دل سے نکلی ہوئی حمد ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے. پھر آپ چھینک آنے پر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. پھر خطبہ کے شروع میں کوئی بھی لیکچر شروع ہونے والا ہے، نحمدہ ونستعینہ، نحمدہ، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں. پھر آپ نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں. پھر آپ کامیابی اور آسانی کے ساتھ کسی کام کے مکمل ہونے پر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. کسی کام کو اگر وہ آسانی سے یا مکمل نہ ہو یا کوئی کامیابی حاصل نہ ہو تو پھر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ نیا لباس پہنتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. یعنی لباس میں بھی خیر اور شر ہوتا ہے نا. لباس کی خیر یہ ہے کہ لباس حلال کا ہو، لباس آپ کے لیے زینت بنے، لباس آپ کے لیے ساتر ہو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اس کا شر بھی ہوتا ہے، اس کو پہن کے انسان کے اندر تکبر آ جائے، یا وہ حرام سے کمایا ہوا ہو، یا وہ ساتر نہ ہو. پھر آپ کھانے کے بعد اللہ کی حمد کرتے ہیں. وہ کھانا اس کی آپ کی زبان میں ٹیسٹ برڈز کس نے بنائیں؟ وہ جن کو کچھ دن بھی کووڈ ہوا اور ان کا ٹیسٹ چلا گیا تو ان سے پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ٹیسٹ ہی نہ آئے. اور میں کسی کو جانتی ہوں، انہوں نے بتایا مجھے مدت ہو گئی کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا، میں دوائیاں کھا کھا کے میرے سارے ٹیسٹ برڈز ختم ہو گئے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ان ٹیسٹ برڈز پر. پھر اس راستے پر جو راستہ اتنی آسانی سے ہمارے لنگز میں نہیں لے جاتا، ہماری ونڈ پائپ میں نہیں لے جاتا اور سیدھا ہمارے سٹمک میں لے جاتا ہے. پھر اس راستے پر جو اس کو نکالتا ہے ہمارے اندر سے، کوئی بھی ان میں سے ایک بھی فالٹی ہو جائے تو آپ سوچیں کہ ہمارا جینا حرام ہو جائے. تو پھر اللہ کی حمد ہے نا. پھر اللہ کی حمد ہے حج اور عمرہ سے واپسی پر، آئبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون. تلبیہ ساری کی ساری اللہ کی حمد ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلاۃ الاستسقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدا کرتے تھے دعا کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، یعنی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے اور سورۃ الفاتحہ کے اس حصے تک جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. آپ دیکھیں ہمیں بھی شعور ہونا چاہیے نا. پھر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک فینومینا جو ایک بنی اسرائیل کے آدمی کے ساتھ ہوا تھا، اور اس نے ایک رات صدقہ کیا، نیت کی چھپا کے صدقہ کرنے کی، دوسری رات کیا، تیسری رات کیا. تینوں راتیں وہ ایسے لوگوں کو دے آیا. ایک رات کسی چور کے ہاتھ میں پڑ گیا صدقہ، ایک رات کسی زانیہ کے ہاتھ میں، ایک رات کسی شرابی کے ہاتھ میں چلا گیا صدقہ. اور صبح اٹھ کے جب لوگ باتیں کرتے تھے کہ رات کسی چور کو، کسی شرابی کو، کسی زانیہ کو کوئی آ کے تو صدقہ دے گیا ہے، تو وہ کہتا تھا الحمدللہ اور علی کل حال، یعنی کہ یعنی ساتھ کرتا تھا، بات بھی کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا صدقہ ایسے بندے کی طرف چلا گیا. اور بعض جو شارحین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کا اللہ کی یہ حمد کرنا ان صدقات کے ان جگہوں پر پہنچنے کے بعد جن جگہوں پہ وہ نہیں پہنچنے دینا چاہ رہا ہوتا تھا، تو اس کا الحمدللہ کہنا جو ہے وہ 3 لوگوں کی راہ راست کا وسیلہ بن گیا. تو الحمدللہ علی کل حال ایک مومن کی صفت ہے. پھر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ حمد کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ کی حمد پڑھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی خوبصورت، سنن النسائی کی حدیث نمبر 1843 ہے.
اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ینگ بیٹی جب دنیا سے جا رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے تھے، اور بعض روایات میں اس طرح سے ہے کہ ان کا سر آپ کے سینے کے ساتھ تھا، اللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ ان کی جان نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور ام ایمن بھی رو پڑیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رو رہا ہوں وہ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو ایک مومن جو ہے وہ اس کی جان جب اس کے پہلو سے نکلتی ہے تو وہ اس حال میں نکلتی ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد کر رہا ہوتا ہے۔ مومن مر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے، اور وفات کے وقت وہ اللہ کی حمد کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ دنیا کے قید خانے سے آزاد ہونے پر، اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہونے کے لیے وہ حمد کر رہا ہوتا ہے، اور اس زندگی پر اللہ کی حمد جو اس نے اللہ کی فرما برداری میں گزار دی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمید ہیں، کن کن پہلوؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمید ہیں۔ آپ دیکھیں حمید ہے کنٹینیوس حمد، پوری کائنات میں کنٹینیوس حمد ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ اس کی بادشاہت میں اور نہ ہی اس کے الحمید ہونے میں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔